نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا جو کہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد تذکرہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جس برگزیدہ اور پسندیدہ بندے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں سیدنا سلیمان
ابن داود علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، جو کہ اپنے باپ داود علیہ السلام کی طرح اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، جھکنے والا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ سلطنت، حکومت اور ایسی بادشاہی عطا کی کہ ان جیسی بادشاہت، حکومت اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان سے پہلے کسی کو دی اور نہ ہی ان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی، انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت تابع فرمان کیا، اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی ان کے لیے ایسا مسخر کیا کہ ان کا تخت ہوا کے اندر پرواز کرتا، اڑتا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کا سفر وہ ایک دن کے اندر اندر ہی طے کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پہ ان کا تذکرہ کیا، ان کے معجزات کا، ان کے فیصلوں کا اور ان کی عبادت کا۔ لیکن اس وقت میں وقت کے پیش نظر صرف ایک واقعہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النمل میں بیان کیا ہے، جو کہ بہت ہی ایمان افروز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے کرشمے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے معجزات سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کے دوسرے رکوع میں اس کا آغاز اس طرح کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تو دونوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہ نبوت، علم، حکمت، حکومت، یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ داود علیہ السلام کا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے قدر تفصیلاً تذکرہ سماعت کیا۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ووارث سلیمان و داود علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے۔ وارث کس چیز کے؟ ان کے مال و دولت کے، ان کی زمین کے، مکان کے نہیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مال و دولت کا، درہم و دینار کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے مشن کے وارث بنے، اور مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا، جس کے لیے سیدنا داود علیہ السلام نے پوری عمر محنت کی، کوشش کی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی مشن کو لے کر آگے چلے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ وقال یا ایھا الناس علمنا من منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تو کہنے لگے لوگوں سنو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے، بے شک ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اور واضح فضل ہے، ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تو فرمایا ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے، ایک سفر پہ چلے، ان کے ساتھ وہ مسلمان انسان بھی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، دیگر جانور بھی۔ تو ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے لشکر کو روکا اور سب کو حکم دیا کہ الگ الگ قطاریں بنا لو۔ سب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر تمام کی طرف نظر دوڑا کر دیکھا۔ تو جب اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، کیا ہوا؟ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ جب اپنے لشکر کو لے کر آگے چلے، راستہ میں چیونٹیوں کی وادی آئی، تو ایک چیونٹی نے اپنے ساتھ والی دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچل دیے جاؤ، وہ تمہیں روند ڈالیں اور اس بات کی انہیں خبر بھی نہ ہو، کیونکہ جان بوجھ کر تو انہوں نے ایسا نہیں کرنا۔ جب انسان سیدھا چل رہا ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا اسے ہٹا دیتا ہے، لیکن جو چیز اسے نظر ہی نہیں آ رہی اسے کیا خبر؟ تو اس بے خبری کے عالم میں تم روند دیے جاؤ گے، اس لیے جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی یہ آواز، یہ بات اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ اب ہر شخص تو نہیں سن سکتا، نہ سمجھ سکتا، یہ صلاحیت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام پہلے مسکرا پڑے اور پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا، تیرے ان انعامات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں اور میرے ماں باپ پر۔ ماں باپ کے وفادار اور فرما بردار تھے نا، اس لیے کہا اللہ اگر تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں میرے والدین سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ بھی پوری کرنے کے مجھے توفیق عطا فرما دے، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا کر کہ میں ایسے اعمال کروں جو تو پسند کرے، ایسے کام کروں جنہیں تو پسند کرے، تیری مرضی کے خلاف کوئی عمل کوئی کام مجھ سے نہ ہو۔ اور یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک امتحان ہے، عارضی ہے۔ ان قریب ان سب چیزوں سے چھوڑ کر ہم نے تنہا اکیلے تیری بارگاہ میں آنا ہے، لہذا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جب بھی میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے صف میں شامل کر لینا۔ یہاں ہم لوگ دنیا دار لوگ چھوٹی سی نوکری مل جائے، کرسی نیچے آ جائے، بس آنکھیں جو ہے نا وہ سر کے اوپر ہو جاتی ہیں اور کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بس میں اور میری کرسی، آنا والا غیری، بس میں ہی ہوں، میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرسی، یہ مال، یہ دولت، یہ عہدہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک پیغمبر کو یہ تخت، یہ اقتدار عطا کیا تھا۔ کنویں سے باہر آئے، تخت مصر پہ پہنچے، تمام غم پریشانیاں ختم ہو گئیں، اور بھائی بھی آ گئے،
والدین بھی آ گئے، سامنے آ کر سجدہ ریز بھی ہو گئے۔ بالآخر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، تو نے مجھے ساری آزمائشوں سے نکال لیا، حکومت بھی عطا فرما دی، بھائیوں سے ماں باپ سے ملاقات بھی ہو گئی، تخت بھی مل گیا، علم بھی مل گیا۔ اللہ میری آخری آرزو ہے، میری تمنا یہ ہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، جب بھی میرے جسم سے جان نکلے میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مرنے کے بعد میرا شمار تو اپنے نیک صالحین بندوں میں کر لینا۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں جن سے ہمیں سبق اور نصیحت ملتی ہے، اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ نظر دوڑائی دائیں بائیں سامنے، اور پھر پرندوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا کہ وہ یہاں سے غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وہ میری اجازت کے بغیر پوچھے چلا گیا، جب وہ واپس آئے گا میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ جانے کا کوئی معقول عذر پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی طرف بلا لیا، پوچھا تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے بارے میں جلدی نہ کرنا، پہلے میری بات سن لیں۔ اس وقت میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں پہ آج تک آپ نہیں جا سکے۔ اپنے عقائد اور اعمال کی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے حالات واقعات ایسے ہی نہیں بیان کیے، اصلاح کے لیے۔ اب بھی کئی لوگ نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر بات کی، ہر چیز کی خبر ہو۔
جس کے لیے 14 طبق روشن ہوں، ساری زمینیں اور سارے آسمان بھی، زمین و آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے آئے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو اور وہ ہر جگہ ہو۔ اس لیے تمام انبیاء کو، بلکہ اولیاء کو بھی، اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہر جگہ موجود حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہمارے پاس ہیں، سارے اولیاء، سارے انبیاء ہمارے پاس بھی ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، ہماری حاجات کو پوری بھی کر رہے ہیں، مشکلات کو حل بھی کر رہے ہیں۔ اور جس کے پاس ہر بات کی، ہر چیز کی خبر نہ ہو، پھر وہ نبی کس بات کا؟ اب ذرا سنیے قرآن کریم کے الفاظ۔ اللہ کے پیغمبر عام نبی نہیں، بہت بڑے نبی اور بہت بڑے بادشاہ بھی۔ کیا کہا؟ ما لی لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ناظر کی نفی ہو گئی نا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا کہ وہ یہاں سے غائب ہے۔ خود نبی اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی کر رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا یا کہ وہ یہاں سے غائب ہے۔ عالم الغیب ہونے کی بھی نفی، حاضر و ناظر ہونے کی بھی نفی ہوگی۔ اور بعد میں آ کر ہدہد نے کہا میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں پہ آج تک آپ نہیں جا سکے، میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو دونوں میں سے پھر نبی کون ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کے ہدہد، ان لوگوں کے بقول ہدہد سبا میں گیا، خبر اس کے پاس ہے، دیکھا وہاں جا کر سب کچھ اس نے، اور ان باتوں کا علم سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، تو پھر نبی کون ہوا؟ سوچئے ذرا، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی خبر دیں، جس پہ وحی آئے۔ تو جب تک اللہ وحی نازل نہ فرمائیں اس وقت تک نبی اور رسول کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک بولتے نہیں، بات نہیں کرتے جب تک میری طرف سے وحی نہ آ جائے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے، تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہم نہ گفتے، تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کے بتانے کے بغیر فرشتے بھی کچھ نہیں جاتے۔ فرشتوں کے سردار جو ہے نا جبریل امین، وہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو بہرحال سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہاں بتاؤ وہ کیا خبر ہے، آپ کیا دیکھ کر آئے ہیں؟ تو ہدہد کہنے لگا
इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम। मैंने सबा के अंदर देखा है, वहाँ लोगों के ऊपर एक औरत हुकूमत कर रही है और उसके पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं और उसका बहुत बड़ा आलीशान खूबसूरत तख्त है। पहले काबिल एतराज़ ये बात कि मर्दों के ऊपर औरत हुक्मरानी कर रही है, जबकि ये भी जायज़ नहीं, एक गलत काम है, क्योंकि हाकिम मर्द होना चाहिए ना कि औरत। पहले ये बात काबिल एतराज़। और इससे भी बड़ी गज़ब की बात वो ये कि इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै वलहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह व ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबील फहुम ला यहतदून। वो औरत, वो मलका, वो और उसकी तमाम रियाया के लोग अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। उन्होंने सूरज को अल्लाह के साथ अपना माबूद और मसजूद बना रखा है, और ये काम उनके लिए शैतान ने मुज़य्यन कर रखे हैं। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम। इंसानों से अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शिर्क व बिदआत वाले जितने भी काम हैं कौन करवाता है? शैतान। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम। हालांकि ये काम कुफ्रिया हैं, शिर्क वाले हैं, अल्लाह को पसंद नहीं हैं, लेकिन उनके लिए यही काम शैतान ने आरास्ता और खुशनुमा बना रखे। करने वालों को ये बड़े अच्छे लगते हैं। काम खिलाफ शरीयत होता है, लेकिन करने वाला इसे अच्छा समझता है। अच्छा समझता है तो करता है ना, अगर अच्छा ना समझे तो ना करे। बहरहाल कुरान करीम में जगह जगह पे अल्लाह ने यही बताया है कि लोग बहुत अच्छा समझ कर करते हैं, लेकिन काम ठीक नहीं होते। और साथ ही कहा फसद्दहुम अनिस्सबीली फहुम ला यहतदून। शैतान ने उन्हें अल्लाह की सीधी राह से हटा रखा है और वो हिदायत याफ्ता नहीं है, उन्होंने हिदायत का रास्ता छोड़ दिया है। तो उन्हें करना क्या चाहिए था? सिर्फ उस अकेले रब की इबादत करें, उसके सामने सजदा रेज़ हों जो उनके लिए ज़मीन से खाने पीने की अशिया को उगाता है, और वो ज़मीन व आसमां की हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है। वो कौन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वो अकेला अल्लाह ही है जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं। तख्त आपका भी है, तख्त उसका भी है, हैं भी बड़े बड़े, हैं भी बड़े खूबसूरत, लेकिन जो अल्लाह का अर्श है वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह का जो अर्श है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह का अर्श बड़ा खूबसूरत भी है और बहुत बड़ा भी है, बड़ा ऊंचा भी है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौल फ इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो अल्लाह रहमान है जो अर्श पे मुस्तवी है, वहीं से वो हर एक को देख भी रहा है, हर एक की बात सुन भी रहा है और सारा निज़ाम चला भी रहा है। वो ज़मीन व आसमां का और हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ उसके इल्म में है। खा वो चीज़ आसमानों के अंदर हो, खा वो ज़मीन के ऊपर हो, खा वो ज़मीन के अंदर हो, खा वो तहत सरा सबसे निचले दर्जे में हो, सबसे नीचे सबसे गहरी जगह पे हो, अल्लाह को वो भी नज़र आती है। अल्लाह से मख्फी कोई भी चीज़ नहीं है। तो लिहाजा सब लोगों को अल्लाह ही को माबूद बनाना चाहिए। जो कुछ भी करें उसके लिए करें, जब भी पुकारें उसे पुकारें। अब सय्यिदना सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर इतनी बड़ी बगावत हो रही है और मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं, मुझे ये ख़बर ही नहीं। तो फरमाने लगे पहले मैं तहकीक करता हूँ और फिर देखते हैं इसके लिए क्या करना है। क़ाल सनंज़ुरु असदक़त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। मैं देखता हूँ, तहकीक करता हूँ, आया तो वाक़या ही सच्चा है या झूठा। इज़हब बि किताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़अन्ज़ुर माज़ा यरजिऊन। एक ख़त लिखा, फरमाया ले जा, उस तक पहुँचा कर आ और फिर देखना वो क्या जवाब देते हैं, उनका क्या रद्द अमल है। ख़त लेकर वहाँ पहुँच गए, उसके सामने जाकर रख दिया। उसने ख़त को खोला और पढ़ा। अपने रियाया के लोगों को, अपने वज़रा को, अपने करिंदों को बुलाकर बिठाया सामने और उनको ख़त की इबारत पढ़कर सुनाई। अल्लाह फरमाते हैं क़ालत या अय्युहल मलाउ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। कहने लगे मेरे साथियों, मेरे तक एक बड़ा अच्छा बेहतरीन ख़त पहुँचा है, किताबुन करीम। अल्लाह ने उसे एक फ़हम, बसीरत, दानाई अता की थी, अक्लमंद थी, समझदार थी। पहचान गए कि ये ख़त आम ख़त नहीं, इसके अल्फाज, इसकी इबारत, इसका मज़मून बड़ा अच्छा है। अल्फाज थोड़े, मतलब ज़्यादा, मुख्तसर और जामे। कहा कि ये सुलेमान की तरफ से आया है और इसका आगाज़ हुआ है अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और बड़ा रहीम है। हम भी ख़त व किताबत करते हैं, लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आम लोग लिखते ही नहीं, जबकि ये लिखना सुन्नत है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की और इमामुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
آپ بھی اپنے ہر خط میں یہی لکھا کرتے تھے۔ اب کئی لوگ تو لکھتے ہی نہیں، اور کئی لکھ دیتے ہیں 786 اور سمجھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ کا نعم البدل ہے، جبکہ یہ ایک فضول کام ہے، اس کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں، نہ پڑھنے والے کو کوئی فائدہ، نہ لکھنے والے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، لکھنے والے کو بھی کم از کم 190 نیکیاں اور پڑھنے والے کو بھی اتنی ہی نیکیاں مل سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہی کام کرنا چاہیے۔ آگے اس کا مضمون بیان کرتے ہوئے کہا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، 2 الفاظ کا ایک جملہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کہ تمہاری بہتری، بقا، بھلائی، خیر، عافیت اسی میں ہے کہ مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر آ جاؤ اور سرکشی نہ کرنا اگر عزت چاہتے ہو تو۔ پھر پوچھا ان سے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرے ساتھیو مجھے بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے پوچھنا ہے، ہم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، طاقتور بھی ہیں، ہتھیار بھی بڑے ہیں، اگر لڑنے کا حکم ہے تو ہم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، مقابلہ کے لیے تیار ہیں، آگے آپ کی مرضی، جو آپ حکم دیں گے وہی ہم کریں گے۔ اس نے کیا کہا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب وہ کسی علاقہ میں آ کر لشکر کشی کرتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، تو وہاں بہت فتنہ فساد ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے بھی مقابلہ کیا تو یہی کام ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں لڑائی سے دریغ کرنا چاہیے، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ آخری حل ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے میں ایک وفد بھیجتی ہوں تحفے تحائف دے کر، پھر دیکھتی ہوں، اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ سونا چاندی، مال دولت، ہیرے موتی، جواہرات، جو بھی اس نے اکٹھا کر کے بھیج دیا۔ فلما جاء سلیمان، یہ وفد اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، تحفے تحائف پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا قال اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہو؟ مال و دولت کے ذریعے تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مال کے ذریعے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، لے جاؤ، تمہارے اس مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے میرے اللہ نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے، میرے لیے وہی بہتر ہے، اس مال کے ساتھ تم ہی خوش رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھکرا دیا، واپس ہٹا دیا،
اور ان سے فرما دیا بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلہ وہم صاغرون۔ اگر وہ مطیع فرما بردار ہو کر آ جائیں بہتر ہے، اس میں ان کی بھلائی ہے، نہیں تو میں ایسا لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا کہ جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ واپس پہنچ گیا لشکر، وہ وفد، اور جا کر ان کو بتایا، حقیقت بات ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ اور اس کے ساتھی سمجھ گئے کہ واقعہ ہی وہ کوئی لالچی، کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم مقابلہ نہ کریں، عزت اسی میں ہے کہ ہم اطاعت قبول کر لیں۔ جب یہ دھمکی انگیز اور جہادی خط وہاں پہنچا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور بات سمجھ میں آ گئی، جیسا کہ اب اسرائیل کے بھی ہوش ٹھکانے میں آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہفتہ گزرا ہے نا، جتنے فوجی ان کے اس ہفتہ میں مرے ہیں نا، روزانہ 150 200 اور لاشوں کے جہاز اور گاڑیاں بھر بھر کے اسرائیل میں جا رہی ہیں، ہسپتال ان کے زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اب امریکہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ مزید ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بہرحال حالات بہتری کی طرف امید ہے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب اللہ غزہ کو اور فلسطین کو، مسجد اقصی بیت المقدس کو آزادی عطا فرمانے والے ہیں، اور ان قریب اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے۔ یہ ان کے جو راہب ہیں، ان کے جو علماء ہیں نا، ربیون، انہوں نے بھی پیش گوئی کر دی ہے کہ سن 2027 میں اسرائیل کا وجود جو ہے نا وہ مٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر مل گئی کہ انہوں نے اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے پاس آنے والے ہیں۔ تو سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور میری نبوت و رسالت کا ایک معجزہ دکھا دیا جائے۔ تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتینی مسلمین، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ یہاں لے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک طاقتور جن نے کہا انا آتی کا بہی، ہاں میں وہ لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ جو یہاں مجلس جمائے بیٹھے ہیں اسے برخاست کرنے سے پہلے پہلے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، عالم،
आमिल, वो बोला और कहने लगा कि अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, मैं वो तख्त आपके पास आँख झपकने से पहले ला सकता हूँ, और वो देखो आ गया, तख्त आ गया। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से देख लिया अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। अब यहाँ से बड़े लोग बातें करते हैं कि देखो औलिया के पास कितनी ताकत होती, वो क्या कुछ नहीं जानते और क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इस बात की समझ सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो ना आई। उन्होंने देखकर क्या किया था, अपने साथियों को या आने वाले वफद को ये नहीं कहा कि ये मेरा जो साथी है ना अल्लाह का सच्चा वली है, लिहाजा इसके कदमों में बैठ जाओ, इसके सामने दुआएं और इल्तिजाम करे, इससे अपनी हाजात को पूरा करवाओ, मुश्किलात को हल करो। ये सब कुछ करने पे कादिर हो गया, लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं की। तख्त देखा, फौरन कहा काला हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हाजा मिन फजल रब्बी, ये जो तख्त वहाँ से यहाँ तक आ गया है, इसमें ना मेरा कमाल है ना मेरे साथी का कमाल है, ये फजल है तो मेरे रब का फजल। लियब्लुअनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिहि वमन कफर फइन्न रब्बी गनिय्युन करीम। फरमाया मेरे रब का फजल है, इसमें मेरा इम्तिहान है, मेरी आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहते हैं कि मैं उसका शुक्र गुजार बनता हूँ या ना शुक्रा। लिहाजा जो अपने रब का शुक्र गुजार होगा तो उसे खुद ही उसका फ़ायदा होगा, लेकिन जो नाशुक्री करेगा नुकसान भी उसी का होगा, क्योंकि इन्ना रब्बी गनियुन करीम, मेरा रब तो बेनियाज है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, अगर ज़मीन व आसमां के सब लोग नाशुक्र और नाफरमान बन जाएं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सब के सब इबादत गुजार और फरमा बरदार शुक्र गुजार बन जाएं, तो अल्लाह की खुदाई में, अल्लाह की हकूमत में, उसकी सल्तनत में कोई इजाफा नहीं होने वाला। जिसने अच्छा करना है अपने फ़ायदे के लिए, जिसने कोई बुरा अमल करना है उसका नुकसान भी उसी को होगा। तो फिर हुक्म दिया, अब ये जो तख्त आ गया ना, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दो, ताकि वो जब आएगी हम पूछेंगे, उसका भी इम्तिहान होगा। आ गई, जब आ गई तो पूछा गया अहाकाज़ा अर्शु की, क्या जो तेरा तख्त है वो भी इसी तरह का है या कि और तरह का। उसने देखा, देखकर कहने लगी कअन्नहु हु, लगता है ये है ही वही, ये वही है। वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा वकुन्ना मुस्लिमीन, और हमें पहले इल्म हो चुका है आपके ख़त का मज़मून पढ़कर, आपके कासिद के आने से, और जो मैंने वफ़द तोहफ़े तहाफ़ देकर भेजा आपने वापस किया, इन सारी बातों से हमें अंदाज़ा ही नहीं बल्कि पूरा इल्म हो गया कि आप दुनियादार नहीं बल्कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वकुन्ना मुस्लिमीन, और हम भी अल्लाह के लिए मुसलमान हैं। अब उसे भी सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ये मेरा उम्मती है, अल्लाह का बड़ा पहुँचा हुआ वली है, इसके कदमों में बैठो, इसको सब कुछ मानो। नहीं, बल्कि क्या फरमाया,
اللہ فرما رہے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے ماں سوا وہ جس کی عبادت کرتی تھی ان سب سے روک دیا، سب سے ہٹایا اور ایک اللہ کے در پہ جھکایا، سب سے ہٹا کر ایک رب کے در پہ جھکایا۔ سب سے پہلا کام اللہ کے پیغمبر نے یہ کیا تھا، کیونکہ انہا کانت من قوم کافرین، اس سے پہلے وہ سورج کی پرستش کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے کافر قوم میں سے تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس طرح مسلمان بنایا، اور پھر کہا گیا قیل لہا ادخل الصرح، یہاں سے چلو اور محل کے اندر پہنچ جاؤ۔ اب سلیمان علیہ السلام نے راستے میں ایک بڑا خوبصورت حوض بنایا، اس میں پانی چھوڑا، اوپر شیشہ لگایا۔ وہ وہاں سے گزر کر جانے لگے، اللہ فرماتے ہیں حسبتہ لجہ، اس نے سمجھا کہ یہ پانی والا حوض ہے۔ کاشفت عن ساقیہا، پنڈلی سے کپڑوں کو ذرا اوپر اٹھایا تاکہ گیلے نہ ہوں۔ جب اوپر اٹھائے کپڑے، قال انہا صرح ممرد من قواریر، فرمانے لگے سلیمان علیہ السلام تو بھول گئی، یہ پانی نہیں، پانی نیچے ہے، اوپر شیشہ ہے۔ تو نے شیشے کی صفائی کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی سجاوٹ کو، اس کی خوبصورتی کو پانی سمجھ لیا، جبکہ پانی وہ نہیں، پانی اس کے نیچے ہے۔ تو نے سورج کی روشنی کو، اس کی چمک کو، اس کی دمک کو، اس کی کرنوں کو معبود سمجھ لیا، رب سمجھ لیا، جبکہ رب وہ نہیں، رب اس کے اوپر ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ فوراً کہنے لگی اے میرے اللہ، آج تک میں تیری ذات و صفات میں، تیری عبادات میں اوروں کو شریک بنا بنا کر اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، اب میں توبہ کرتی ہوں اور تیرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتی ہوں۔ تو یہ ہے بڑا ایمان افروز واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے مزید اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا